یہ حکم رحمان ہے، یہ حکم قرآن، یہ حکم رہبر بھی ہے، جاگے مسلمان۔ ایک خدا ہے، ایک نبی ہے، ایک ہی ہے قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بعثت تعلیمی چینل کی خصوصی نشریات۔ پیش خدمت ہے پروگرام بعثت خاتم النبیین باعث اتحاد مسلمین۔ میں ہوں آپ کا میزبان فیضان زیدی۔ ناظرین، نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام ولادت ہیں۔ یہ ایام ولادت آپ تمام ناظرین کو و تمام عالم اسلام کو مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ ولادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق دو تاریخیں ہیں، ایک 12 ربیع الاول ہے اور ایک 17 ربیع الاول۔ علماء اہل تسنن کے مطابق ولادت رسول اللہ 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور علماء تشیع 17 ربیع الاول کو روز ولادت رسول اللہ قرار دیتے ہیں۔ 12 اور 17 کا یہ اختلاف کوئی اعتقادی اختلاف نہیں ہے، بلکہ فقط تاریخی اختلاف ہے، اور یہ بات یہاں پر قابل توجہ ہے کہ اہل سنت علماء کی اقلیت نے بھی 17 ربیع الاول کو ہی روز ولادت رسول اللہ بیان کیا ہے، اور اسی طرح سے بعض علماء تشیع بھی ایسے ہیں جنہوں نے 12 ربیع الاول کو روز ولادت رسول اللہ قرار دیا ہے۔ یہ اختلاف جب تک جاہل لوگوں کے ہاتھوں میں تھا، یہ اختلاف جب تک ناسمجھ لوگوں کے ہاتھوں میں تھا، اس وقت تک اس اختلاف پہ قوم اور ملت کے ٹکڑے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ لیکن جب چند بابصیرت افراد نے انہی دو تاریخوں کے اختلاف کو دیکھا، اسی اختلاف کو وحدت میں تبدیل کر دیا، یعنی 12 سے 17 ربیع الاول کو ہفتہ وحدت مسلمین قرار دیا۔ اس لیے ہمارے پروگرام کا عنوان بھی ہے کہ بعثت خاتم النبیین باعث اتحاد مسلمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے لیے نقطہ اتحاد ہیں، جہاں پر یہ ملت جمع ہو سکتی ہے۔ آپ تمام ناظرین کو و تمام عالم اسلام کو ہفتہ وحدت بھی مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام جو کہ ہفتہ وحدت سے متعلق ہماری خصوصی نشریات ہیں، اس میں ہم آغاز کریں گے آج کے پروگرام کا خود بعثت رسول اللہ سے، اور بعثت رسول اللہ سے قبل و بعثت انبیاء سے قبل ہم خود لفظ بعثت پہ بات کریں گے۔ میں اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کراتا چلوں۔ آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین جناب ملک شفقت عباس صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا شفقت عباس صاحب پاکستان کے و پاکستان سے باہر حوزات علمیہ میں تقریباً 18 سے 20 سال تحصیل علم میں مشغول رہے ہیں، اور آج کل حوزہ علمیہ جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ خوش آمدید عرض کرتے ہیں آقا آپ کو اس پروگرام میں۔ سوالات کے سلسلے کا آغاز ہم آقا شفقت سے کرنا چاہیں گے۔ میں چاہوں گا کہ چونکہ بعثت تعلیمی چینل ہے اور بعثت تعلیمی چینل کے ناظرین ہیں، آج خود ہمارا موضوع بھی بعثت سے متعلق ہی ہے، تو لفظ بعثت کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بعثت رسول گرامی اسلام کے متعلق قرآن مجید کی مختلف سور میں آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تو اس میں لفظ بعثہ اور اسی سے لفظ بعثت بنا ہے۔ اب بعثہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، مختلف بزرگان نے، علماء نے اور اہل لغت نے اس کے معنی بیان کیے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے اس کا معنی بیان کرتا ہوں کہ بعثت کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ بعثہ، یہ با، عین اور سا سے مل کے یہ لفظ بنا ہے۔ اس کا معنی اور اس کے معنی یہ ہیں اٹھانے کے، اکسانے کے، ابارنے کے۔ لیکن بعض اہل لغت نے ایک خصوصیت بھی ساتھ ذکر کی ہے۔ وہ خصوصیت کیا ہے؟ یعنی ہر چیز کے ابارنے کو، اکسانے کو، اٹھانے کو بعثت نہیں کہتے، بلکہ وہ چیز کہ جسے
دبا دیا گیا ہو، جسے محبوس کر دیا گیا ہو، ایسی چیز کو رکاوٹیں اور موانع دور کر کے اس کو ابارنے کو کیا کہتے ہیں؟ بعثت کہتے ہیں۔ اور اسی سے مبعوث الہی انسان بھی اسی سے ہیں، یعنی ایسا انسان کہ جس کے اندر اللہ نے درد انسانیت رکھ کے اسے معاشرے کی ہدایت کے لیے اللہ نے اسے ابارا ہو، اکسایا ہو، ایسے انسان کو مبعوث الہی کہتے ہیں۔ صحیح، اور اس کے راستے سے موانع اور رکاوٹوں کو ہٹا دیا گیا۔ تاکہ وہ جو ہے وہ معاشرے میں آ کے، یعنی پہلے بعثت کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے جو مخصوص ہے رسول گرامی اسلام کی ذات والا مقام سے، وہ باطنی پہلو ہے، اور دوسرا پہلو ہے ظاہری پہلو، یعنی ایک رسول گرامی اسلام کی بعثت ہے، ایک معاشرے کی بعثت ہے۔ تو یہ جو رسول گرامی اسلام کی بعثت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اندر درد رکھا تاکہ وہ آئیں، آ کے انسانیت کے اندر جو حقیقی انسانیت کی ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، ان کی طرف لوگوں کے غفلت کے پردے اتار کے ان کی رہنمائی کریں اور ان کو آزادی کی طرف، حریت کی طرف لے کے چلیں۔ اور پھر جو معارف اسلامی میں بعثت کو ذکر کیا جاتا ہے، یعنی بعثت یعنی شرک کے خلاف لوگوں کو اکسانا، بعثت یعنی جہالت کے خلاف معاشرے میں علمی نہضت کا آغاز کرنا، بعثت یعنی ظلم و فساد کے خلاف عدل الہی کے نظام کو قائم کرنے کی سعی اور کوشش کرنا، بعثت یعنی لوگوں کے اندر جو غلامی کی زنجیریں ہیں ان کو کاٹ کے ان کو آزاد بنانا، ان کو حریت کا درس دینا، اور بعثت یعنی خرافات، بدعات کے خلاف قیام کرنا، بعثت یعنی زمانے کے طواغیت کے خلاف امت کو شعور اور بیداری دینا، اور بعثت یعنی جھوٹی جعلی اقدار اور ویلیوز کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، یعنی بعثت یعنی ایک ایسا مثالی اور قرآنی معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے سعی اور کوشش کرنا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو دین میں بعثت کہتے ہیں۔ اور اسلام ناب محمدی کو معاشرے میں قائم کرنے کے لیے کوشش کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے بعثت کہتے ہیں۔ حقیقی اسلام، خالص اسلام، اسلام ناب محمدی کو معاشرے میں رائج کرنے کو بعثت کہتے ہیں۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ حکم رحمان ہے، یہ حکم قرآن، یہ حکم رہبر بھی ہے، جاگے مسلمان، ایک خدا ہے، ایک نبی ہے، ایک ہی ہے قرآن۔ اب اسی سے متعلق اگلا سوال، اگر تفرقہ خطرہ ہے، یہ کس قسم کا خطرہ ہے؟ خطرات کی مختلف نوعیتیں ہیں، خطرات بعض بہت زیادہ بڑا خطرہ ہوتے ہیں، بعض چھوٹے خطرات ہوتے ہیں، تو اگر تفرقہ خطرہ ہے تو یہ کس قسم کا خطرہ ہے؟ یہ اتنا بڑا خطرہ ہے اور تفرقے کا خطرہ اتنا عظیم ہے، اور یہ اختلاف اور پراکندگی، افراتفری، یہ اتنی بڑی لعنت ہے کہ اس کے ذریعے سے قومیں نابود ہو جاتی ہیں، صحیح، تباہ و برباد ہو جاتی ہیں تفرقے کے ذریعے سے، تفرقے کے ذریعے سے۔ اور وحدت اتنی عظیم اصل قرآنی اور اصل دینی ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، صحیح، یعنی سب مل کے یہ جو رسی ہے دین، اس کو تھام لو، اکیلے اکیلے نہیں بلکہ جمیعاً، سب باہم۔ تو اتحاد، وحدت نعمت ہے، اور تفرقہ کیا ہے؟ یہ عذاب ہے۔ صحیح، اور تفرقہ دنیا میں، اجتماعی معاشرے میں سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ اور نوعیت، آپ نے دوسرا سوال جو کیا کہ اس کی نوعیت کیسی ہے، خطرات جو مختلف ہیں،
بعض خطرے وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی شخص کے لیے ہوتے ہیں، فرد کے لیے ہیں، معاشرے کے لیے ہیں، ایک شہر کے لیے ہیں، ایک جو ہے سوسائٹی کے لیے ہیں، لیکن یہ خطرے کی نوعیت، جو تفرقے کے خطرے کی نوعیت ہے، یہ کیسی نوعیت ہے؟ خوب یہ بزرگان نے جو ہے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ خطرہ جو تفرقے کا خطرہ ہے، یہ اس کی نوعیت اتنی بڑی ہے کہ اس سے جو ہے وہ نوع بشر کو خطرہ ہے، اور تفرقے سے انسان کی تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، خود انسان کی خود بربادی. معاشرے کی، صحیح. اور خصوصاً دینی معاشرے میں اگر جو ہے یہ تفرقہ آ جائے، جس طرح آج کل آپ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ دشمن نے یلغار کی ہوئی ہے اور ہمارے جو اختلافی پوائنٹ ہیں ان کو اٹھا کے ہوا دے رہے ہیں، اور یہ جو ہے وہ آپس میں نادان جو دوست ہیں وہ اس کو جو ہے وہ سمجھ نہیں رہے. اس وجہ سے دیکھیں آج کل جو فرقہ واریت جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، یہ اسی تفرقے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. ناظرین، تفرقہ اتنا بڑا خطرہ ہے کہ نوع بشر اس تفرقے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو سکتی ہے. سوچنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ حکم رحمان ہے، یہ حکم قرآن، یہ حکم رہبر بھی ہے، جاگے مسلمان. ایک خدا ہے، ایک نبی ہے، ایک ہی ہے قرآن. تو پھر اگر ہمیشہ جب کوئی گڑبڑ ہو، کوئی خرابی ہو جاتی ہے، کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کس نے کیا؟ تو بعض کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ چھوڑو، جس نے بھی کیا یہ تو ہو گیا. لیکن ہم یہاں چاہیں گے کہ اس بات پہ ضرور تھوڑی سی گفتگو ہو جائے کہ تفرقہ تو امت کے اندر پھیل گیا، لیکن وہ کون لوگ تھے، کس قسم کے افراد تھے جنہوں نے یہ تفرقہ امت کے اندر ایجاد کیا؟ ظاہر ہے پوری امت تو متفرق نہیں ہو گئی، بلکہ چند افراد نے یہ کام شروع کیا. دیکھیں، تفرقہ جو امت مسلمہ میں ایجاد کیا ہے وہ مالدار طبقے نے تو نہیں کیا، وہ انجینئروں میں انہوں نے بھی یہ تفرقہ نہیں کیا، بلکہ تفرقہ ایجاد کیا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جان، خطرہ جان. ہاں ٹھیک ہے. نیم ملا نیم اللہ خطرہ ایمان. ٹھیک ہے. یعنی وہ لوگ کہ جو صحیح طریقے سے جو جامع دین ہے، جو دین کے سارے شعبے ہیں، انہوں نے دین کی تعلیم جامع حاصل نہیں کی، صرف دین کے ایک پہلو کو سیکھ لیا، بس اسی کو توڑ مروڑ کے وہ پیش کرتے رہے اپنی پسند کا مادی دین. مفادات کے لیے، اپنی پسند کا دین، اور قرآن مجید میں تحریف کرتے رہے. اور میں قرآن ایک کا شعر بھی سنا دوں آپ کو. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اپنا اسلام تو ملا کی قبا ہے یارو، گھر میں رکھ دیتے ہیں مسجد میں پہن لیتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یعنی وہ جو مفاد کی چیزیں تھیں جن سے لوگوں سے یہ اپنے مادی ضروریات کے لیے ایسی چیزیں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں توڑ مڑوڑ کے. تو یعنی جو لوگ دین کو صحیح طریقے سے جنہوں نے نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، وہ کبھی بھی حقیقی دین کو پیش نہیں کر سکیں گے. اسی طریقے سے دیکھیے یہ وحدت اور اتحاد، یگانگت، یہ دین اسلام کی اصل و اصیل اور اساس ہے. خوب یہ دیکھیں جو تفرقہ پھیلا رہا ہے، سمجھیں کہ یہ جو ہے وہ دین کو سمجھا ہی نہیں ہے. اس وجہ سے جو دین میں جنہوں نے تفرقہ پھیلایا ہے اصل میں وہ ہیں کہ جو دشمن کے ایجنٹ ہیں، جو دشمن کی ایجنسیاں جو ان کو استعمال کر رہی ہیں، یا نادان ہیں، حقیقی جو ہے وہ دین کی تصویر جو ہے وہ انہوں نے حاصل نہیں کی، علم جو ہے وہ صحیح دین کا حاصل نہیں کیا، صرف اپنے یہ دنیا کے مفادات کے لیے چند چیزیں رٹی ہوئی ہیں اور وہ آ کے معاشرے میں بیان کرتے ہیں اور قرآن کے اندر جو ہے وہ تحریف کرتے ہیں. انہی کے متعلق قرآن نے فرمایا ہے کہ ویل ہے ایسے لوگوں کے لیے، یعنی مرد آباد ایسے لوگوں کے لیے کہ جو ایک زندہ مسلمان قوم کو تفرقے کے ذریعے سے ان کو تباہی اور ہلاکت کے گڑھے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ دین
کو جو نقصان زیادہ پہنچایا ہے وہ کن لوگوں نے پہنچایا ہے؟ جنہوں نے سمجھا نہیں ہے جنہوں اس نے کو۔ دین کو حقیقی معنی میں حقیقی دین کو سمجھا نہیں ہے، اسلام ناب محمدی کو سمجھا نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے دین کی چاند ایک پہلو کو سمجھ کے اور رٹا لگا کے اور اپنے کمائی کا ذریعہ اور جب بنایا اسی ہے، دین کو پیش کیا تو قوم کو، ملت کو قوم ٹکڑوں کو میں ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ تقسیم کر دیا۔ جیسے مٹا تھا خیبر میں کفر، جیسے مٹا تھا خیبر میں ویسے طاغوت کو مٹانا ہے، ویسے طاغوت۔ یہ حکم رحمان ہے، یہ حکم قرآن، یہ حکم رہبر بھی ہے، جاگے مسلمان۔ ایک خدا ہے، ایک نبی ہے، ایک ہی ہے قرآن۔